حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی بندے نے پوچھا حضور آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے جیت ہار تو رب کریم کے دستے قدرت میں ہے، لیکن جب میں اترتا ہوں نا میدان میں تو میں دشمن دیکھ کے پہلے ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کے پیٹ میں خنجر مارنا ہے کہ گلے پہ، میں جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لینا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کیوں کہ کہتے ہیں میں ذہن بنا لیتا ہوں کہ میں اسے کاٹ کے لاؤں گا، میں ڈرتا اور سہمتا ہوا میدان میں نہیں اترتا، تو ذہن ہوتا ہے کہ آج لڑوں گا تو جیتوں گا۔ ہم اذان سے پہلے سنی حضرات، صرف سنی کو یہاں حاصل ہے، سنی حضرات اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں۔ یہ کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، یہ فیکٹ بات ہے۔ یہ کام کب ہوا؟ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں۔ کیوں ہوا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے پہلے جتنے خلیفہ سب تھے وہ سب ہو گئے تھے شیطان، اور ان کی دادا گیری اس حد تک تھی کہ اذان سے پہلے وہ لوگ کچھ اور پڑھنے کے بجائے وہ لوگ اپنا خطبہ پڑھواتے تھے، اپنا نام دلواتے تھے۔ پہلے محسن ان کا نام لیتا تھا اور نام لینے کے بعد اس کے بعد اذان دی جاتی تھی، اور یہ بات حضرت صلاح الدین ایوبی کو بہت کھٹکتی تھی کہ یار اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور اللہ کے نام سے پہلے یہ لوگ اتنے بڑے ہو گئے کہ ان بادشاہوں کا نام لیا جائے۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی میں منصب خلافت پر آؤں گا، خلیفہ بنوں گا، اس کام کو میں بند کروں گا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ جب آپ اللہ نے آپ کو عطا کی غوث پاک کی دعا بھی تھی کہ بیت المقدس یہ فتح کرے گا، تو جب آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے آپ نے سارے علماء کو اکٹھا کیا، جمع فرمایا، اور اکٹھا فرمانے کے بعد کہا کہ ایک ایسی تجویز پیش کرو کہ یہ جتنے بھی خلیفہ ہیں جو اذان سے پہلے اپنا نام لیتے ہیں ان کے نام کو بند کیا جائے اور ان کی جگہ ایسا نام پیش کیا جائے اور ایسا کام کیا جائے جو کام سب کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ تو مشورہ ہوتے 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 اس نتیجے پر آتے ہیں کہ اب کسی بادشاہ کا نام نہیں لیا جائے گا، نہ اب کسی رعایا کا نام لیا جائے گا، بلکہ اب ہر اذان سے پہلے پہلے اس ذات گرامی کا نام لیا جائے گا جس ذات گرامی کو میرا اللہ بھی محبت کی نگاہ سے تکتا ہے، میرا اللہ بھی محبت کی نگاہ سے تکتا ہے، اور وہ کام یہ کیا جائے گا کہ ہر اذان سے پہلے اب نبی پاک پر درود پاک پڑھا جائے گا۔ یہ اس کا مقصد ہے، اور اس وقت سے لے کر کے اس فتنے کو دبایا گیا، اور جیسے ہی اذان سے پہلے درود پاک کی شروعات کی گئی نا، اس وقت سے لے کر کسی نے زبان نہیں کھولی، اور جو زبان کھول رہے وہی لوگ جو حضرت صلاح الدین کے پہلے جو خلیفہ شریف تھے ان کی نسل ہے، اور ہم تو حضرت صلاح الدین ایوبی والے ہیں، ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، اور یہ مسئلہ اب رکے گا نہیں، اور جتنے لوگ اس مسئلے پر عمل کرتے رہیں گے الحمدللہ سب کا ثواب اللہ ہمارے صلاح الدین ایوبی کو عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث ہے، اس کی تشریح صلاح الدین ایوبی بن کر کے آئے تھے کہ جس کسی نے مذہب اسلام میں کسی اچھے کام کی شروعات کی اس کو اس کے اچھے کام کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے سب کا ثواب اللہ شروع کرنے والے کو دے گا، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے سن لو گل، جنہ چر صاحب اس طریقے سے رہے برکت جب چھٹ گئے سو یہ تجربہ ہو گیا، بڑا بندہ بھی غلطی کرے نتیجہ سامنے آ جائے۔ حضرت عثمان نے پہلے ہی 2-3 غلطیاں ایسا کی جنہیں سلطنت برباد ہو گئی۔ معاویہ دی باری کی ہونی، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا مکے انہوں نے چھپا لیا پرا کر کے، حالانکہ حکم سی کہ کعبے دے غلاف نہ لٹکیا تو قتل کر لیا، 3 دن لکائی رکھیا، صحابہ لب دے رہے، اتنے امام لکھتے ہیں مقبلی یار حدیث بھی دیکھیا نبی دی نافرمانی دا رزلٹ کی نکلا، وہ عبداللہ انہوں لے ڈبا، اپنے زمانے سے انہوں گورنر بناتا، دنیا نو اگ لگ گئی، یہ مقبول لبا سی جنہوں گورنر بنا، غلط کام جڑا وہ اچھا نتیجہ نہیں۔ یہ تو سبق سب ملتا کہ نہ صحابی نہ غیر سے قانون بیراغ، اللہ دا قانون جڑا انہیں فیصلہ کر کے بخا دینا، رعایت نہیں ہونی۔ بالکل عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کاتب وحی سی، مدینے مرتد ہو کے چلا گیا، یہ پروپیگنڈا کیتا کیڑی وحی آؤندی سی جو اسی ڈکٹیٹر آؤندے، یہ اثر برا بہت ہے۔ لوگوں نے آخیا یار گھر کا پیتی، آپ نے آخیا کعبے دے غلاف نہ بھی لٹکیا قتل گیا، لکا لیا 3 دن، اور تیسرے دن لایا کہ کلمہ منظور کرو، دیکھ کے حضور چپ رہے، حدیث نہیں کتاب میں پڑھو ابو داؤد وغیرہ، پھر ویکھیا انہیں آخیا کلمہ، تیسری باری آپ نے آخیا کلمہ پڑھ،
ਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਗਵਰਨਰ ਮਿਸਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਮਰ ਮਿਨਾਸ ਫਾਤਿਹ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਵਾਦ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਸਕ ਕੀਤਾ। ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਸੀ ਬੈਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘੇਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਤਬ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਸਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਉदैस ਜੈਸਾ ਬੈਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸ਼ਰੀਕ ਜਹਜਾ ਗਫਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਉੱਤਰ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਆਈ ਮੁੜ ਕੇ। ਐਡੀ ਗਲਤਦਾਰੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਲਤਨਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣਾ। ਛੋਟਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਹਜਾ ਗਫਾਰੀ ਜਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖਾ ਕਰ। انصار کھڑے ہو گئے قبرستان جو جنازہ گیا انہوں نے کہا کرو دفن، کٹ کے لاش باہر مارا، دین سارا برباد کرتا تھا، دفن کر دے پھر ہٹے کوکو بیٹا دفن کیتا یہودیاں دی زمین سی، آہستہ آہستہ بنو امیہ نے ادھر قبراں بنائی۔ یہ تو پتہ چلتا پہلا نبیاں نہیں چھڑدا، آدم علیہ السلام نبی نہیں سی، غلطی چک کے باہر مارا۔ دین دا بیداغ ہونا نہیں سمجھدے، بیٹھے رہت نہیں کہ انہوں پردے پاؤندے، وڈے بندے نے غلطی کی۔ دین دا ستیا نہ سی تساں مولویاں نے کیتا لمبی داڑھی، جنہاں نوں عقل نہیں آوندی بھی قانون چ رعایت جدوں شروع ہونی ہے دین تے برباد ہو جاندا۔